وہ سچی توبہ کرنے والا ہے۔ کیا پڑھا نہیں ہے تابی کے بارے میں؟ ہم نے کتنی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ ابو ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب صحابہ سے تعلیم پڑھتے رہے، کہتے ہیں پہلے بڑا عجیب و غریب ماحول میں رہتا تھا، شرک کا دور تھا، کفر کا دور تھا، وہاں زندگی بسر کرتا تھا۔ کہتا ہے اللہ کے محبوب کے صحابہ ملے، دعوت دی، اسلام قبول کر لیا۔ بس اسلام قبول کر کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں کچھ تبلیغ نہ کر لوں، سیکھ نہ لوں۔ کہتے دین پہ چلنا شروع کیا نا، کاروبار آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی۔ جب انسان دین پہ چلتا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پکا ہے، پکا کتنا ہے، کتنی برداشت رکھتا ہے دین کی تکلیف میں۔ کہتے ہیں بس شروع کیا، آزمائش آ گئی، حالات یہاں آ پہنچے۔ ابو ادریس کہتے ہیں کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، بیوی روز تانا دیتی، روز بولتی کھانے کے لیے کچھ انجام، مزدوری کر کیا، کام کر کیا۔ کہتے صبح جاتا شام کو خالی ہاتھ پلٹا، مزدوری نہ ملتی۔ یہ تابعی ہے میرے بھائی۔ ابو ادریس کہتے مزدوری نہ ملتی، فاقوں کی حالت۔ ایک دن گھر میں تھا، فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، بیوی کہتے جا اور آج خالی ہاتھ آیا تو تیری خیر نہیں ہے، میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آج بھی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا، بس ہمیں مال چاہیے، اتنا قیمتی لباس چاہیے، یہ چاہیے، چاہے حرام کا ہی ہو، ہمیں لا کے دو، ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ادریس کہتے بس یہ ڈیمانڈ لاؤ، اور آج نہ لایا میں میکے چلی جاؤں گی بچے لے کر۔ کہتے میں بڑا پریشان، ظہر تک کہ قریب تک میں بیٹھا رہا، مجھے مزدوری کوئی نہ ملی۔ میں نہر فرات کے قریب چلا گیا، گرمی کے دن تھے، ریت بڑی گرم تپتی ریت تھی۔ وضو کیا، جو کندھے پہ رومال کپڑا رکھا تھا زمین پہ ریت پہ بچھایا، کہا دنیا والے تو کوئی نہیں نوکری کراتا، جب مالک کی نوکری نہ کر لوں۔ دنیا والے تو کام نہیں دیتے، آج مالک کی نوکری نہ کروں، مالک کا کام کر لیتا ہوں۔ کہتے نفل شروع کر دیے، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ کہتے عصر تک نفل پڑھتا رہا، نفل پڑھتے پڑھتے عصر ہو گئی۔ عصر کی نماز وہاں ادا کی، خیال آیا کہ اب گھر پلٹتا ہوں، اگر خالی ہاتھ گیا تو پھر بیوی بیر کھڑی ہوگی، شور ڈالے گی روز کی طرح۔ میں نے اپنے رومال کے اندر کچھ ریت جمع کر لی، ریت بھر لی۔ ابو ادریس کہتے ریت بھر کے چل پڑا۔ خیال یہ تھا کہ بیر سے بیوی بچے دیکھیں گے نا، سمجھو کچھ لے کر آیا کما کر، اندر لے جا کے سمجھا دوں گا، محلے دار بات نہ سنیں، شور ان تک نہ پہنچے۔ کہتے ہیں لے کے چل پڑا۔ میں گھر گیا نا، دیوار کے ساتھ میں نے جو پردہ لگا تھا اس کے ساتھ اور ریت کا رومال رکھ دیا بھرا ہوا۔ دیکھے یہاں نہ آج بیوی بہر ہے روز کی طرح، نہ بچے ہیں، وہ سارے اندر۔ میں اندر گیا تو بیوی ندا کرتی ہے ابو ادریس جلدی آگے کھانا کھا دے، روٹی کھا لے۔ کہتے میرے تعجب کی حد نہ رہی، گھر میں فاقے کھانے کے لیے کچھ نہیں، آج یہ روٹی کہاں سے پکی؟ کہتے میں نے ہاتھ تو جا کے بیٹھ گیا، میری بیوی نے 2-3 طرح کے کھانے میرے سامنے لا کے رکھے، تازہ روٹیاں، فروٹ، اس جو چیز سلاد وغیرہ ساری۔ کہتے میں دیکھ کے بڑا پریشان، میں کہ میری بیوی تو بڑی طیب و طاہر ہے، بڑی شرم و حیا کی پیکر ہے، آج یہ آیا کہاں سے، یہ لایا کون ہے؟ کہتے میں نے بیوی سے سوال کیا یہ کون لایا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی کہتے ابو ادریس جس مالک کا تو نوکری کرنے کے وہ بڑا کریم مالک ہے، وہ تو مالک بڑا ہی کریم ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ظہر کی نماز کے بعد میں گھر موجود تھی، ایک شخص آیا، اس نے کیا ابو ادریس کے مالک نے بھیجا ہے، کافی گندم بھی، چاول بھی، فروٹ بھی، یہ کھانے بھی، بڑی چیزیں دے گیا، اتنی لایا کہ میں گھر میں سنبھال نہ سکی، گھر میں جگہ نہ بنی رکھنے کی۔ میں نے پڑوسی کے گھر رکھوایا ہے، اچھا تو تھیلے میں کیا لایا ہے؟ اتنا کریم مالک، اتنا کچھ زور میں بھیجا کہ میرے گھر میں پورا نہیں آیا، اور اب تجھے بھی دے کے بھیج دیا ہے کیا؟
ابو ادریس کہتے میرے ذہن میں آیا کہ میں تو ریت بھر کے لایا ہوں۔ اس مالک نے اتنا کرم کیا کہ میں نے اس کی باغ میں سجدہ کیا توبہ کا، اور مالک نے اتنا مال میرے گھر میں دے دیا، اتنی خوشحالی میرے گھر میں داخل کر دی۔ کہتے میری بیوی وہ کپڑا اٹھا کے لائی، اس کو کھول کے دیکھا تو میری ہاتھ رہ گئی، میری آنکھیں کھلی لگی۔ کہتے جس ریت کو بھر کے رہا تھا رب نے اس کو ہیروں سے بدل دیا۔ میرے بھائی یہ کیسے ہوا؟ یہ دنیا کی تمام میں نہیں ہوا، دنیا کے لالچ میں نہیں ہوا، دنیا کی دوڑ میں نہیں ہوا، یہ مالک کے بننے سے ہوا۔ جب تم مالک کے بن جاؤ نا، پھر مالک یہ حال کر دیتا ہے، مالک یہ کرم نوازیاں کر دیتے ہیں۔ آج تو ہماری دوڑ لگی انہیں سب کی کہ جناب بس مال 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 مال، میرا مال میرا مال، جب ہے کس کا مال؟ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں تنازع چل رہا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے، لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا میرا، ایک کہتا ہے یہ میرا، لڑیں۔ ایک اللہ کا ولی کا گزر ہوا، پوچھا کیا ہو گیا، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہ بابا جی یہ زمین میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا نہیں یہ میری ہے، اس کی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا لڑو نہیں، بیٹا لڑو نہیں، میں فیصلہ کر دوں، بابا جی کرو۔ یوں کرتے ہیں، نہ آپ بتاؤ نہ آپ زمین سے پوچھ لیتے ہیں کس کی ہے، زمین سے پوچھتا ہے کس کی ہے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ بابا جی نے زمین پہ عصا مارا، جو ہاتھ میں عصا ڈنڈا رکھا تھا مارا ڈنڈا، بتا تو کس کی ہے؟ زمین کو اللہ نے گویا کی طاقت دی، وہ اپنی زبان حال سے بول کے کہتی ہے نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی، یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے، انہوں نے میرے اندر آنا ہے۔ میرے بھائی کس دوڑ میں لگے ہو، کس تلاش میں لگے ہو، کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ آج اولیاء کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ہر جوان اس میں گمراہ ہو چکا ہے، ہر بابا اس میں جا بیٹھا۔ جناب یہ پیروں کی اولاد ہے، پیر ہے، جناب ہم بہت بڑے وقت کے ولی ہیں۔ میں کہا جناب قرآن کے ترازو میں تولنا چاہتا ہوں، علامت کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے پہلی علامت یہ ہے ولی کی کہ التائبون، وہ سچی توبہ کرنے والا ہوگا، اس کو مالوں کی تمنا نہیں ہوگی، لوگوں کے نذرانوں پہ نہیں بیٹھا ہوگا، بلکہ وہ تو حلال کی محنت مزدوری کر کے کمانے والا ہوگا۔ کیا مولا علی قاری نے لکھا نصرت القاری کے اندر اس کو؟ آپ نے نقل کیا نصرت القاری میں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اولیاء کی علامت یہ ہے، اللہ کے نیک بندے کی نشانی یہ ہے، وہ سستی کا مارا نہیں ہوتا، وہ کاہل نہیں ہوتا، محنت والا ہوتا ہے، وہ رزق حلال کے لیے خوب محنتیں کرتا ہے۔ آج تو جناب پیروں نے کہا جناب ہم آستانوں پہ بیٹھے ہیں، بس تم کما کے مال ہمارے یہاں لے آنا، اور ہم بھی بڑے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ جناب حال کیا ہے جی؟ یہ دین قوالی سے سیکھا جا رہا ہے۔ میں کہ بلے بلے جی، اب قوالیوں سے دین سیکھا جائے گا؟ یہ دین جناب عجیب مجروں سے سیکھا جا رہا ہے، یہ دین عجیب کاموں سے سیکھا جا رہا ہے۔ اولیاء کا میرے بھائی یہ مزاج نہیں تھا۔ داتا علی جھیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھا کے پڑھی، آپ نے کشف المعجو میں نقل کیا ہے حضنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ اولیاء کا مزاج کیسا ہوتا تھا، ان کی سیرت کیسی ہوتی تھی، توبہ میں ثبت قدم کیسے ہوتے تھے۔ داتا علی جھیری علی رحمہ نقل فرماتے ہیں کشف المعجو میں، حضنون مصری رحمۃ اللہ گزر رہے تھے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں پر جناب والا عجیب حالت تھی، عجیب حالت تھی۔ کیا وہاں جب دبلے بج رہے ہیں، باسی بج رہی ہیں، عجیب و غریب ماحول ہے۔ حضرت مصری اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، عالم دین تک گئے، بادشاہ بند کر یہ کیا شیطانیت پھیلائی ہے تو نے، جانتا نہیں شریعت میں منع ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ جناب یہ بابا کون ہے، جانتا نہیں میں بادشاہ سلامت ہوں، مجھے روکنے آگے کہ بند کر اس کو۔ اٹھایا دبلو زمین پہ دے مارا، بادشاہ کے بابے کو پکڑ لو۔ داتا علی جی نے کشف المعجو میں نقل کی ہے حضنون مصری کو پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ کے جب شام کا وقت ہوا نا کہ اس کو شیر کے پنجرے میں ڈال دو، اب شیر بھوکا پنجرے میں ڈال دو،
تاکہ پتہ چلے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینے کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے والے وہ لوگ تھے، وہ روز توبہ کا کہ روز توڑتے نہیں تھے میرے بھائی، پنجرے میں ڈال دیا کہ رات بیت گئی، ساری رات بادشاہ کا پروگرام چلتا رہا، دفعیں بدلی رہی، صبح ہوئی بادشاہ نے جاؤ جا کے دیکھو اس کا حال چیر پھاڑ دیا ہوگا، اس کے خون آلود کپڑے اور جوتے اٹھا لاؤ تاکہ لوگوں کو بتائیں بادشاہ سے ٹکر لینے کا صلہ یہ ہوتا ہے۔ جب لوگ گئے تو دیکھ کے ان کی حیرت کی دنگ ہو گئی کہ وہ کھڑے نوافل پڑھنے اور شیر اس کے پاؤں چاٹ رہے، شیر پاؤں چاٹ رہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ بابا زندہ ہے، اور جا کے دیکھ حالت کیا ہے، دیکھیں ذوالنون میں سے نفل پڑھ رہے ہیں اور شیر پاؤں چاٹ رہے زبان سے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ دادا علی جلیل رحمت نقل فرماتے ہیں کشف المعجون میں، دروازہ کھولا، بین نکلا، اب بابا کیا ہوا؟ ڈر نہیں لگا، پریشان نہیں ہوا، خوف نہیں؟ کہتا پریشان ہوا تھا، پریشان ہوا ہوں۔ کس بات سے؟ اس بات سے نہیں کہ شیر کاٹے گا، شیر چیر پھاڑ دے گا، پریشان اس سے حال میں ہوا کہ ساری رات میں نفل پڑھتا ہوں، میں نے رات کو پنجے میں جا کے نفل شروع کیا، شیر نے چاٹنا شروع کر دیا پاؤں، تو اس میں پریشان تھا، اس کی چاٹنے سے تو پاؤں ناپاک ہو جائے گا، ذوالنون پتہ نہیں تیری نوافل قبول بھی ہوں گے کہ نہیں۔ مجھے یہ پریشانی نہیں تھی کہ شیر کاٹے گا، مجھے تو پریشانی یہ تھی اس کے چاٹنے کے بعد نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ پریشانی تھی۔ بھائی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اس حال میں توبہ پہ زندگی بسر کرتے ہیں، نہ کہ اس حال میں جناب عجیب و غریب ماحول ہو، بال جناب عورتوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوں، چار چار کڑے پہنے ہوں، لمبے لمبے بال ہوں، بےہودہ صورتیں بنائی ہوں، اور جناب میں حال کے اندر ہوں، میں کس حال میں ہوں؟ شیطان غالب آ گیا اس حال میں ہوں، نفس سے قبضہ کر لے اس حال میں ہوں۔ اور جی تم مولویوں کے پاس جانا، مولویوں کے کیا پتہ طریقت کیا ہوتی ہے، میں کہوں داتا علی جیل سے زیادہ تم جانتا ہے، ذوالنون مصری سے تم زیادہ جاننے والا ہے، ابو ادریس سے تم زیادہ جاننے والا پیدا ہو گئے، امام احمد بن حنبل سے تم زیادہ جاننے والا آ گیا۔ پتہ ہی تو انہیں کو جو قرآن کو جانتے ہیں، جس کو قرآن کے ابجد کا نہیں پتہ اس کو کیا پتہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ میرے بھائی رب کائنات قرآن کی اس آیت میں 4 علامتیں بیان کی ہیں، ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ پہلی علامت رب نے کی کہ میرا ولی وہ ہوگا التائبون، کیا کرے گا؟ سچی توبہ۔ کیسی؟ شب رات کی رات والی توبہ نہیں کہ رات کو صحیح رات گر گئے مالک توبہ معافی کر دے، بڑے روئے، ہر مسجد میں رونے کی آواز آتی ہے، صبح گئے دکان پہ پھر جھوٹ بول کے سودا بیچا، گندے فروٹ پیچھے لگائے، آگے لگائے ریڈی پہ، پھر مکس کر کے مال دے دیا، پھر جناب دودھ میں ملاوٹ کر لی، کپڑا کم کاٹا، دفتر میں گئے رشوت کا لین دین شروع کر دیا، رات کو صحیح رات روتے رہے، صبح یہ کام نہیں۔ ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے جب توبہ کرتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس سے آگے ہٹتے نہیں ہیں اور نوافل میں زندگی بسر کرتے۔ اللہ ہمیں اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے اور جہلا سے اہل سنت کی عوام کو محفوظ فرمائے۔